مخالف جو کام کر رہے ہیں وہ کیسا دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ تمام مسلمانوں ان ممالکوں کے اپنے اپنے مفادات ہیں. ان کو مسلمانوں کے مفادات سے ان کو مسلمانوں کی مشکلات کا کوئی ادراک نہیں ہے، نہ ان کو کوئی احساس ہے. ان کے صحیح. مفادات اگر انڈیا سے تھے تو انہوں نے انڈیا کی حمایت کی، ان کے مفادات اسرائیل سے وابستہ تھے تو انہوں نے اسرائیل کی حمایت کی، ان کے مفادات امریکہ سے وابستہ تھے تو انہوں نے امریکہ کے مفادات کی حمایت کی. مسلمانوں کے تحفظ کے لیے ہمیشہ ناکام رہے ہیں. مسلمانوں کی حمایت کے لیے، مسلمانوں کی جو ہے وہ پشت پناہی کے لیے ان میں سے کوئی ملک ابھی سامنے نہیں آیا، بلکہ جب بھی آئے یہ سعودی وہ مسلمانوں کی مخالفت میں نظر آئے. OIC تو ایک ادارہ ہے، چھوڑیے میں اس پہ کیا بات کروں. سعودی عرب نے ایک 40 ممالک کی فوج تشکیل دی تھی اور اس کو بنانے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے دنیا کے اندر مفادات کا تحفظ کرے گی. جو فوج 40 ممالک کے مسلمانوں کے تحفظ تو دور کی بات، جو فوج بیت المقدس کے تحفظ کے لیے ایک بیانیہ نہ دے سکے تو ان سے آپ کیا توقع رکھیں؟ قبلہ اول تو امت مسلمہ کی میراث ہے نا، قبلہ اول تو انبیاء کی میراث ہے، ہماری مسلمانوں کی ورثہ ہے. تو جو مسلمانوں کی وراث کا تحفظ کرنے کی بات نہ کرے بلکہ اس بلاک میں جا کے کھڑا ہو جائے اور فلسطین میں بہنے والے مسلمانوں خون کے اوپر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ خون پر ایک ضربے کاری مارے، ان کے پیٹھ میں خنجر گھوپے، تو اب ان سے کوئی توقع نہیں کی جا سکتی. آپ دیکھ لیجئے اس کے مقابلے پہ ایران کو دیکھ لیجئے. آج ایران نے اپنی حقیقت کو منوا لیا. آج میں تو کیونکہ تمام مسالک کے لوگوں میں آتا ہوں جاتا ہوں اور بلا تفریق شیعہ سنی، آج ہر آدمی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ ایران پر ہزاروں سینکشن لگی، امریکہ نے پورا پریشر ڈالا، قاسم سلیمانی جیسا حادثہ اتنا بڑا پیش آیا، اور اس سارے دباؤ کے باوجود ایران نے کبھی جو ہے وہ امریکہ کی حمایت نہیں کی، اسرائیل کی حمایت نہیں کی، بلکہ اس کے مقابلے پہ آپ دیکھ لیجئے جب کشمیر کا مسئلہ آیا تو ایران نے جو ہے وہ، حالانکہ ایران کے تعلقات بڑے اچھے تھے بھارت سے، انڈیا سے تجارتی تعلقات تھے، ان کے بڑے معاملات تھے تجارتی، لیکن اس کے باوجود رہبر نے اور وہاں کی حکومت نے جو ہے کشمیری مسلمانوں کی حمایت کا اعلان کیا اور کشمیری حمایت کے لیے جو ہے انہوں نے بیانیہ دیا، اور آج بھی ان کی جو ہے طرف سے کشمیری حمایت کی لوگوں کی حمایت جاری و ساری ہے. تو آپ دیکھ لیجئے اتنے سارے پریشر کے باوجود بھی آج ہمارے پڑوسی ملک جو ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اس برے حالات میں ساری سختیوں کو برداشت کیا. لیکن امیر المومنین کا وہ جو جملہ تھا جو وصیت کی تھی اپنے بچوں کو، یا بنیہ کون للظالم خصما وللمظلوم ہونا، اے علی ابن ابی طالب وصیت کر رہے اپنے بچوں کو کہ بیٹا مظلوم کے حامی اور ظالم کے مخالف رہنا. مظلوم مسلمان ہو تو اس کی حمایت کرنا، کافر ہو تو اس کی حمایت کرنا، ظالم مسلمان ہے تو اس کی مخالفت کرنا. اس وقت آپ دیکھ لیجیے فلسطین کی زمین پر شیعہ تو کوئی نہیں ہے نا، لیکن ایران اس کی حمایت کر رہا ہے. ظلم برما میں ہوا تو اس کی حمایت ہوئی ہے، دوسری جگہ پہ ہوئے تو اس کی حمایت ہوئی نہیں ہے. حتیٰ کہ امریکہ کی ناک اتنی تذلیل میں امریکہ ایران رگڑی کہ جب کووڈ کا مسئلہ آیا ایران پہ تو اس نے سینکشن لگا کر پابندیاں لگا دی کہ دوائیاں نہیں دیں گے، فلاں نہیں دیں گے. پوری دنیا نے شور مچایا، پاکستان کے وزیر اعظم نے بھی کہا. لیکن جب امریکہ کے اندر کرونا آیا تو ایران نے اپنے کنٹینر بھیج کے امریکہ کی مدد کی ہے، اور انہوں نے واضح کہا کہ بھائی ہماری عوام سے کوئی جنگ نہیں ہے، عوام سے کوئی لڑائی نہیں ہے، ہم امریکہ پالیسی کے مخالف ہیں. تو یہ ہوتا ہے اصولی سیاست، اصولی سیاست جس میں جو ہے نا اصول وضع ہوتے ہیں دوستی اور دشمنی کے. اور میں سمجھتا ہوں ایران نے اس وقت اپنا بہترین رول کیا ہے، اور چائنا کے معاہدے نے جو ہے پوری دنیا کو جو ہے وہ حیران کر دیا. جو اتنا بڑا معاہدہ ہوا ہے یہ اسی وجہ سے ساری دنیا کے اندر جو اس وقت عرب ممالک جو میدان میں اترے ہوئے وہ اسی وجہ سے اترے ہیں کہ اتنی بڑی دنیا کی تاریخ کی پہلی اتنی بڑی انویسٹمنٹ چائنا کر رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں ایران اپنی عروج پہ جا رہا ہے، اور ایران جو ہے اب اس پوزیشن میں آ چکا ہے کہ دنیا کی میں کہہ سکتا ہوں سپر پاور طاقتوں کے اندر ایران نے اپنے آپ کو تسلیم کروا لیا ہے. اور امریکی ٹرمپ کی اس سے زیادہ کیا بات ہو سکتی ہے. امریکی ٹرمپ نے اپنی یوم آزادی کے اوپر کہا کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ٹوٹنے کی طرف جا رہا ہے، اور یہ سارے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے منطقی انجام تک پہنچیں گے. ظلم بالآخر ظلم ہوتا ہے، اور جو ظلم کرے گا چاہے وہ فرعون ہو، نمرود ہو، تاریخ بھری پڑی ہے، ظلم کا منطقی انجام جو ہے وہ بالکل آخر تباہی ہے اور خاتمہ کچھ نہیں ہے.